صل على رسول الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے دین کی مبارک نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی مبارک عظمت بھی عطا فرمائی۔ جی میں کر دوں، ڈبل کر دوں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دین کی مبارک محنت اور دین کی مبارک محنت کی عظمت بغیر محنت کے دل کے اندر نہیں اترتی۔ دین کی عظمت دل کے اندر اتر جائے، دین کی مبارک محنت کی عظمت دل کے اندر اتر جائے، اس کے لیے بھی محنت ہی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس دنیا کو وہ محنت کا میدان بنایا۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ یہاں بونا ہے اور وہاں پانا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب جو جس طریقے سے جتنی قربانی کے ساتھ، جتنی مجاہدے کے ساتھ، جتنی جد و جہد کے ساتھ اللہ کو چاہ لے گا، اللہ کی عظمت کو چاہ لے گا، اللہ کی بڑائی کو چاہ لے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے یقین کو چاہ لے گا، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو چاہ لے گا، وہ اتنا بنتا چلا جائے گا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اور آپ کی مبارک ہستی کو اور آپ کی مبارک ارشادات کو اور آپ کی مبارک پاکیزہ زندگی کو اور آپ کے مبارک اقوال اور افعال کو چاہ لے گا اور اس میں غور کرے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، فکر کرے گا، جان و مال کی قربانی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اسے چمکائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، یہ محنت کی جگہ ہے۔ اس لیے جن حضرات نے اس کی گواہی دی کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نبی، اللہ کا نبی مانا اور اللہ کا رسول مانا، تو ان حضرات کی پاکیزہ زندگی ہے اور ان حضرات کی پاکیزہ جو ہے وہ زندگی بتلاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو کیسے چاہا۔ ایک واقعہ نہیں، 1000 واقعے نہیں، لاکھوں واقعات، کروڑوں واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ان حضرات نے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو چاہنے کے لیے تمام تر کوششیں قربان کی۔ جان لگانے کا موقع آیا تو جان لگائی، مال لگانے کا موقع آیا تو مال لگایا، وقت لگانے کا موقع آیا تو وقت لگایا اور اس چیز کے پیچھے پڑے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ اطمینان کی جگہ نہیں ہے بلکہ فکر کی جگہ ہے۔ بے چینی اور بے قراری کی جگہ ہے۔ یہ دنیا بے فکری کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی جگہ ہے، اپنے آپ کو فکر مند کرنے کی جگہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی جگہ ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہ ہوا، اگر یہ نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 94 برس کی عمر ہے اور وہ اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، قربانی کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے، اپنی بزرگی کو نہیں دیکھ رہے، اپنی ضعف کو نہیں دیکھ رہے، اپنی عمر کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرتے اور جو چلتے چلاتے عمل ہو جاوے گا، بس وہ کم ہے، وہ کم ہے۔
یہ موقع ہے کہ جو کر لو بس کر لو، یہ ایک موقع ہے۔ تو حضرات صحابہ کی پاکیزہ زندگی یہ بتلاتی ہے وہ کسی مقام پر، کسی مرتبے پر، کسی منزل پر پہنچ کر ٹھہراؤ نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اس کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، یہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی جگہ ہے، تیار کرنے کی جگہ ہے، قربانیوں کا یہ موقع ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت ہوتی تھی وہ اسی پر محنت ہوتی تھی کہ وہ توحید کو پیش کرتے تھے اور رسالت کو پیش کرتے تھے اور آخرت کو پیش کرتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت یہ تھی، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، ہم بولیں نا یہاں پر، یہ رخ کی بات ہے، اپنے رخ پر رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، رخ پر رہیں گے، نہیں بولیں گے تو بے رخ ہے، پتہ نہیں کہاں چلیں۔ کیا بولتے تھے؟ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت وہ یہ ہوتی تھی، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ توحید، ہمارا مقصد زندگی اللہ کی ذات عالی کے یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا، اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر اتارنا، اس کی عظمت کو اتارنا، پھر اس کے بارے میں کوششیں کرنا، پھر ان کوشش کرنے والوں کی اتباع کرنا، پھر ان اتباع کرنے والوں کو دیکھنا کہ انہوں نے اپنی کوششوں میں کیسے قربانی دی اور قربانی دے کر ذرے کے برابر اپنی قربانیوں کو جتایا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جن حضرات نے کوششیں کی اور ان کوشش کرنے والوں نے پھر ان بڑی کوشش کرنے والوں کا اتباع کیا، پھر ان کی زندگیوں کو پڑھا کہ اتنی قربانی دے کر بھی روتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، بلکتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے عمل کو ناقص قرار کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے کہ ہائے ہم نے کچھ نہ کیا، ہائے ہم تو کورے کے کورے ہی رہ گئے، ہم تو پیاسے کے پیاسے ہی رہ گئے، ہم تو کچھ بھی نہ حاصل کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہماری کسی بھی منزل پر پہنچ کر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو یہ موقع مرحمت فرمایا، ہمارے پاس زندگی کا بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے، جب تک سانس میں سانس ہے کہ زندگی کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنے حالات کو، ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں چلنا، اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلنا اور ان کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ یہ راستہ مجھے معلوم نہیں ہے تو کس سے معلوم کروں کہ جاننے والوں سے معلوم کرو۔ تو جاننے والوں سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں، جب راستے معلوم کیے جاتے ہیں تو پھر چلا جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو تھکن ہوتی ہے، تو اپنی منزل آدمی کے سامنے ہوتی ہے تو اس منزل کی طرف آدمی کی نظر ہوتی ہے، نہ کہ اپنے سفر کی طرف نظر ہوتی ہے، مگر اس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، کتنا چلے ہیں کہ اتنا چلے ہیں، آگے کتنا چلنا ہے کہ اتنا چلنا ہے، کہ جی کتنے چل لیے کہ جی اسے تو چھوڑو، آگے جتنا چلنا ہے اسے دیکھو، کہ آگے کتنا چلنا کہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہ کتنے چل لیے ہیں کہ جی اس کی طرف توجہ نہ کرو، ہمیں پیچھے کا نہیں دیکھنا، ہمیں تو آگے کا دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اس میں سب سے پہلی محنت وہ لا رب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے دین کی محنت کریں گے، قربانی دیں گے، جدوجہد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلجھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔
اس وجہ سے یہ کرنے کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، دین کی دولت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن بہت سے کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، کلمے کی دولت سے نوازا، دین کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا ہزارہاں نہیں کروڑہاں مرتبہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ روایت میں ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے تو بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام الہی ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اور ہم اللہ کی ذات عالی سے ہمیں کتنا یقین ہے، کتنا ہمیں تعلق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے، تو اللہ کے کلام کی اتنی عظمت ہوگی۔ ہمارے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، اللہ کی بڑائی سے خالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے یقین کو حاصل کرنے کی محنت اور جد و جہد ہماری زندگیوں میں اس درجے نہیں ہے جس درجے ہونی چاہیے۔ صحابہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ ان حضرات کے اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین سب سے اوپر تھا، سب سے اوپر تھا۔ ایک سفر میں جانا ہوا تو وہ قلعہ، وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور جلال میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد انہوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے کو دوڑایا اور اس قلعے کے سامنے کھڑے ہو کر اور جلال میں یہ کہا، اے قبطیوں، اگر ہمارے اللہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ پاک ہمارے ارادہ ہونے پر تمہارے اس قلعے کو آن کی آن میں دفن کر سکتا ہے۔ اور یوں انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ اٹھائی ہے اور وہ قلعہ زمین پھٹی اور قلعہ انگلی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ یہ بتلائی ہے ان حضرات نے کہ یہ توحید، ایسی توحید انہوں نے حاصل کی۔ زمین پھٹی ہے، قلعہ جو ہے وہ دفن ہو گیا اور قلعے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ ایسے کامل الایمان تھے، کامل الیقین تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ پہاڑوں سے زیادہ جمتا تھا۔ اللہ، کیا پہاڑوں کے اندر استقامت ہو سکتی ہے جو حضرات صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات عالی کی استقامت تھی۔ ان کی ہر نظر اللہ کی ذات پر تھی، ان کا ہر قدم اٹھانا اللہ کی ذات پر ہوتا تھا کہ یہ ہمارا قدم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو، ہمارا عمل، ہم عمل کریں لیکن اللہ کی ذات پر ہماری نظر ہو۔ ان کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں توحید اتنی زبردست اتری ہوئی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایمان جوش مارتا تھا، ان کے دلوں میں ایمان جوش مارتا تھا۔ وہ کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے۔ اور اللہ کے غیر کا تو ذرے کے برابر ہی تاثر نہیں تھا، اللہ کے غیر کا تاثر تو ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ کیا کسرا، کیا قیصر، کیا روم، کیا فارس، کیا ملک شام، کیا کچھ کہ کوئی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے دلوں کے اندر وہ نور پیدا فرما دے۔ وہ تو مجاہدے سے ملتا ہے، باتوں سے تھوڑا ہی ملا تھا، تو قربانیوں سے ملتی ہے وہ نعمتیں، وہ دولتیں۔
اللہ کو چاہنے سے ملتی ہیں۔ ہماری محنت کچھ اور ہمارے ارادے کچھ اور، ہمارے خواب کچھ اور ہماری محنت کچھ اور، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم خواب دیکھ رہے ہوں اللہ کی مددوں کے، اس کی عظمت کے، اس کی بڑائی کے، اس کی مددوں کے، اور ہماری محنت 100% دنیا کے اندر لگی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے بند کرتے ہیں، سسرات تک رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آدمی اللہ کی طرف جب تک متوجہ نہیں ہو سکتا جب تک آدمی اپنے نفس سے انتقال نہ کر دے، اپنی جی چاہی، اپنی منمانی کے چونچلوں سے انتقال نہ کر دے۔ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو نظر انداز کر دینا کہ میری مرضی کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی اصل مرضی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک پاک دامن عورت کے پیچھے چلا جا رہا تھا، بہت پاک دامن، عفت اس کے اندر، پاک دامنی، تو وہ اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ جب عورت اپنے گھر کے قریب پہنچی تو اس مرد کی طرف متوجہ ہوئی، کہنے لگی وہ عورت، وہ دیندار بھلی عورت کہنے لگی، اے فلانے تو میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اس مرد نے کہا کہ مجھے تجھ سے عشق ہو گیا، مجھے تجھ سے عشق ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے میری کون سی چیز سے عشق ہو گیا؟ کہنے لگی مجھے تمہاری آنکھوں سے عشق ہو گیا۔ کہنے لگی کھڑا رہ، ابھی اپنی امانت اپنے ساتھ لے جانا، اپنی امانت اپنے ساتھ لیتا تھا۔ وہ پاک دامن عورت اندر گئی، اور اندر جانے کے بعد چند ہی لمحے کے بعد، تھوڑی ہی دیر کے بعد، ایک تشت پر ایک رومال رکھ کر بھیجا اور خادمہ سے کہا کہ جاؤ اس کو اس کی امانت دے کر آ جاؤ۔ وہ عورت، وہ خادمہ آئی، اور آنے کے بعد اس کی امانت اسے دے کر چلی گئی۔ وہ دے رہی تھی تو اس نے وہ تشت پر سے رومال جو ہٹا کر دیکھا تو اس کے اندر اس کی دونوں آنکھیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں رکھی ہوئی تھی، اور اس خادمہ نے کہا کہ جس آنکھ پر کسی غیر کا دل آ جائے، اب وہ آنکھ اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی، تو وہ آنکھ نکال دینا ہی بہتر ہے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ گئی، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ تو عاشق تو اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن پر کسی عورتوں کی دینداری بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ کیا پاک دامن عورت ہوگی، کیا اس کی بے حیا ہوگی، کیا اس کے اندر کی شرم ہوگی، کیا اس کے اندر کا ایمان ہوگا، کیا اس کے اندر کے عقائد ہوں گے کہ ایک غیر محرم کی نظر میری آنکھ پر پڑ گئی تو وہ آنکھیں نکال کر اس کے سامنے پیش کر دی کہ میں تو اس قابل نہیں تھی، تجھے میری کون سی چیز پسند آ گئی؟ کہنے لگی آنکھیں پسند آ گئی، کہ اپنی امانت کو لیتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ فرماتی ہیں کہ جب کسی عاشق کا دل میری آنکھوں پر آ گیا، اب یہ میری آنکھیں اللہ کے دیدار کو کیسے کر سکتی ہیں؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ روایتوں میں ہے 8 لاکھ سال کا اللہ کا دیدار ہوگا۔
اللہ تعالی شانہ بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے، بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے اللہ کی زیارت کریں گے اور اللہ بندوں کی زیارت کریں گے، اور یہ اس میں اتنا زمانہ لگ جائے گا، علماء فرماتے ہیں 8 لاکھ سال کا پہلا دیدار ہوگا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کا استحضار عطا فرمائے۔ تو دنیا کی محبت میں ہم تو بہت آگے ہیں، اس وجہ سے اپنی محنتوں کو، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ اپنی محنتوں کے رخ بدلنا ہے، قربانیوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور یہ کرنے کا زمانہ ہے۔ اپنے آپ کو جو جتنے اوپر اپنے اوپر جتنی محنت کر لے گا، سو رہے کیا بھائی، جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا قیمتی بن جائے گا۔ بس یہ دنیا اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی جگہ ہے، جو جتنا اللہ کا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، حضرات صحابہ نے سب سے زیادہ محنت ایمان اور اعمال پر لگائی، سب سے زیادہ جان و مال کی قربانی ایمان پر لگائی، اعمال پر لگائی، اللہ کی محبت پر لگائی، آخرت کے استحضار پر لگائی، جنت پر لگائی، جہنم سے بچنے پر لگائی، اور ان کے ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات۔ جب بھی دین کا کوئی تقاضا آیا اللہ نے اس کو صحابہ کے ذریعے سے پورا کرا، لیکن پہلے نمبر کی چیز یہ تھی کہ وہ ایمان لائے اور اللہ کی ذات عالی کے بھروسے پر انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ہوگا کیا، یہ دیکھا کہ خبر یہ ہے، اور خبر پر قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مددوں کے فیصلے فرمائے۔ جب یہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنا، گویا کہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ان حضرات نے قربانی دی ہے، اور وہ قربانی دی ہے اللہ اکبر قیامت تک کے کوئی نظیر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر سے رہ گیا تھا، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دوسرا غزوہ ہو تو میں بڑھ چڑھ کر اسلام میں اپنی قربانی پیش کروں۔ غزوہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اور اپنے جان و مال کو پیش کیا، اور خوب بڑھ چڑھ کر پیش کیا، اور شہید بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین کرنا، اور اللہ کی بڑائی کو دل سے اقرار کرنا، اور اس بڑائی کو اقرار کرتے ہوئے اس کا حاصل کرنے کی محنت کرنا، اس کے لیے جان لگانی پڑے جان لگانا، وقت لگانا پڑے وقت لگانا، مال لگانا پڑے مال لگانا، اور یہ خیال کرنا کہ اسی میں میری دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی، اور اقرار کرنا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، میں اللہ کو ایک ماننے پر بہت خوش ہوں۔ رضینا باللہ ربا، میں اللہ کو ایک ماننے پر بہت خوش ہوں۔ ہم کتنا خوش ہیں، یہ اقرار کریں، اس کی گواہی دیں، اس کو بار بار پڑھیں، ان کلموں کو دہرائیں، کبھی تنہائی میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی نماز کے بعد، کبھی نماز سے پہلے، کبھی مجمع میں، کبھی روتے ہوئے، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی بچوں کے بیچ میں، کبھی بیوی کے بیچ میں، ان کلموں کو دہرائیں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ سے انسیت پیدا ہو۔ اپنے ایمان کا اقرار کریں، رضینا باللہ رب، میں اللہ کو ایک ماننے پر بہت خوش ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ وبالاسلام دینا، میں اسلام کو، دین اسلام کو ماننے پر بہت راضی ہوں۔ یہ دہرانے چاہیے، یہ دہراتے رہیں، جیسے قرآن نے کہا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو اللہ کی طرف بلانے سے اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی، اللہ کی طرف بلانے سے اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، اللہ کی طرف بلانے سے اللہ کی محبت دل میں اترے گی، اللہ کی طرف بلانے سے اللہ کا خوف دل میں اترے گا. بولو بھائی، اگر نہیں بلائیں گے، اس لیے کہتے ہیں مسلمان یا تو داعی ہے یا مدعو ہے. یہ تو داعی ہے یا مدعو ہے، یہ تو دعوت قبول کرے گا یا دعوت دے گا. اگر اس نے اپنے دین کی دعوت نہ دی تو اب یہ غیروں کے دین کی دعوت کو قبول کرے گا، اور دعوت اگر یہ دینا چھوڑ دے گا تو وہ غیروں کی زندگی آہستہ آہستہ سلو پوائزن، آہستہ آہستہ وہ زہر اس کے دل کے اندر اترتا ہی چلا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو زہریلا بنا دے گا. پھر اس کے اندر سے زہریلے اعمال ظاہر ہوں گے، زہریلے اعمال ظاہر ہوں گے. پھر اس زہریلے اعمال میں اس کی شادی ہو گئی، وہ زہریلے اعمال منتقل ہوں گے. پھر اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں، اس کے بچوں میں، اس کے کنبے میں، اس کے خاندان میں، اس کے ارد گرد ماحول میں، وہ زہریلا ماحول اس کے ارد گرد ماحول میں داخل ہو جائے. ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک بیماری دوسری بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک سیڑھی دوسری سیڑھی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بولو بھائی ہے نہیں ہے؟ ہاں. اس لیے مسلمان کو دعوت نمبر 1 پر رکھنی، ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینی. اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہی اللہ ہوں، تم میری ہی عبادت کرو، میرا ہی اقرار کرو، میرا ہی یقین کرو، میری ہی بڑائی بیان کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ کے نبی سے ارشاد ہوا، نبی جی لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھائیے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کو دن میں تیرنا ہے انسانیت کے سمندر میں، آپ نکل کر دعوت دیجئے. تو دعوت ام الاعمال ہے. دعوت تو بیماروں کو صحت دلا دے، دعوت تو جو ہے وہ بوڑھوں کو جوان بنا دے. دعوت تو اتنی بڑی چیز ہے. دعوت تو مردے کو زندہ کر دے، بیمار کو تندرست کر دے، بوڑھے کو جوان کر دے. دعوت میں تو اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اس لیے نیتیں کریں ہم سب کہ انشاءاللہ دعوت دیں گے، دعوت دینا سیکھیں اور دعوت کو پڑھیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ کے واقعات سے دعوت کو سیکھیں. انبیاء اور صحابہ کی زندگی سے دعوت کو سیکھیں، انبیاء اور صحابہ کی پاکیزہ زندگی کو پڑھیں، ان کی سے واقفیت حاصل کریں. ذرا سا گرم پانی لے کر. اب تو پڑھنے پڑھانے کا بھی ماحول نہیں رہا، اللہ معاف فرما. صحابہ کی پاکیزہ زندگی سے واقفیت حاصل کرنا یہ کتنا ضروری ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کی، دعوت دے رہے ہیں اللہ کی بڑائی کی، اور ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے. بولو بھائی، 100 روپے کے نوٹ ہماری جیب میں ہوں گے، 500 کا بھی ہوگا، 2000 کا بھی ہوگا، تو ہمیں 1 روپے کے نوٹ سے کچھ ہونے کا یقین ہے، حالانکہ ہم نے اس کی محنت نہیں کی. 10 روپے سے کیا ہوگا اس کا یقین ہے، 100 روپے سے کیا ہوگا اس کا یقین ہے، 1000 سے کیا ہوگا اس کا بھی یقین ہے، 2000 سے کتنا کام ہوگا اس کا بھی یقین ہے، اور یہ 10,000 سے کتنا ہوگا، 1 لاکھ سے کتنا ہوگا، اگر یہ 10 لاکھ ہو تو کتنا ہوگا، اور یہ 1 کروڑ ہو تو کتنا ہوگا. بولو بھائی. ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر 1 کے آگے 0 لگ جائے تو ہر 0 1 کو طاقت دیتا چلا جائے گا. 1 کے ساتھ اگر 0 لگ جائے تو ہر 0 بڑھتا چلا جائے گا. 10 کو
کیا بنا دے گا؟ 100، اور 100 کو 1000 کو، بھائی بولتے تو تم تو سب پڑھے لکھے لوگ ہو، اور 1000 کو 10,000 کو 1,00,000 کو، اور 1 ہٹا دو تو سب صفر۔ تو ہم سب صفر ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو ہم سب کامیاب ہو جائیں، ہم سب کی قیمت لگ جائے گی، ہم سب کی قیمت لگ جائے گی۔ اور 1 ہٹا دے تو سب بیکار ہے، 1 کے ساتھ سب صفر، اس کی بھی قیمت لگ گئی۔ حالانکہ صفر میں تو کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ صفر کے ساتھ 1 لگ گیا تو اب صفر ہر صفر کو طاقت دیتا چلا جائے گا، لیکن 1 ہٹا تو سب صفر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں ایک کو ساتھ لینا۔ ایک کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسے اتنا بولے کہ دل میں اترے، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب تم بازاروں میں نکلا کرو تو اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو، چوتھا کلمہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کریں؟ پڑھتے ہیں؟ کون کون پڑھیں؟ نہیں پڑھتے، پڑھیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لے تو 10 لاکھ نیکی ملتی ہیں۔ کتنی؟ 20 لاکھ یا 10 لاکھ؟ 20 لاکھ نیکی ملتی ہیں۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی نیکی ملتی ہیں۔ ان بے ایمانوں کے بیچ میں جن کے دل میں دنیا ہے اور انہیں دنیا سے بننے کا یقین ہے، دنیا سے پلنے کا یقین ہے، ان کا معبود ان کی دنیا ہے، ان کا معبود ان کی دکان ہے، جب اس بازار میں نکلتے ہوئے یہ ایک ایمان والا، یہ کلمے والا اللہ کی توحید کو بیان کرے گا تو اس توحید کو بیان کرنے پر اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر توحید کو اتاریں گے اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اتنی بڑی دولت ہے، معمولی بات ہے، 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ میرا بندہ یہ بازار میں نکلا، میری توحید کو بیان کر رہا، یہ مجھے یوں کہہ رہا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، توحید کو بیان کرے، عظمت سے بیان کرے، ادب سے بیان کرے، تواضع سے بیان کرے، ڈر کر بیان کرے۔ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں میں تیری توحید کو بیان کروں، یا اللہ لیکن تیرا میں بندہ ہوں، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، میرے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہدایت کے نور سے بھر دے، یا اللہ وہ ایمان کامل عطا فرما۔ بار بار اس کو بیان کریں، بازار میں جائیں تو اللہ کی بڑائی کے بول بولیں، ان چیزوں کا انکار کریں، جیسے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے اور اس نے پورا محل سجایا، اور یہ گئے ہیں حضرت عامر اور دیگر صحابہ، اور حالت ان کی کیا ہے کہ سر پہ سوٹ کی پگڑی ہے، جسم پر ٹاٹ کا کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے جو کہ چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، اور مریل گھوڑا ہے، اور پیر میں رسہ باندھ رکھا تھا، جوتے چپل نہیں تھے، پیر میں رسے کی جوتی، رسہ میں لپیٹ لیا، کپڑے تو ہیں نہیں، ٹاٹ کا کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، رستم کے دربار میں گئے ہیں، اب اس نے جو ہے اکرام کیا ہے،
لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اکرام کی پرواہ نہیں کی۔ جب اپنے خچر پر سے اترے تو اپنی ڈوری کو اس کے تکیے رکھے ہوئے تھے بہت عالیشان، اپنے نیزے سے اس کی ڈوری کو کھینچا اور اپنے خچر کی رسی کو اس سے باندھ دیا، اور نیچے اترے تو اس کے قالین کو پھاڑ دیا اپنی تلوار سے، قالین کو پھاڑ کر پھینک دیا، پھر پاؤں رکھا، پھر دوسرا پاؤں رکھا، دوسری کی جگہ سے پھاڑا، پھر تیسرا پاؤں رکھا، تیسری جگہ سے پھاڑتے چلے گئے تو بادشاہ کے قریب پہنچ گئے۔ مترجم سے بادشاہ نے کہا کہ اس بدو سے، گاؤں والوں سے پوچھو اس نے ہمارے اکرام کو کیوں ٹھکرایا۔ اللہ، تو متاثر ہونا نہیں جانتے تھے، کیا سونا، کیا چاندی، کیا ہیرے، کیا جواہرات، کیا تیرا کھانا، کیا تیرا محل، کیا تیرے محل کے جو ہے جھاڑ فنوس، اور کیا تیرا تاج، کیا تیرا شان و شوکت، اور کیا ہیرے، ان کی کیا حیثیت ہے ایک ایمان والے کے سامنے۔ کہنے لگے ہمارے اکرام کو کیوں ٹھکرا۔ مترجم نے بات کی، کہنے لگے ہمیں اللہ کا فرض کافی ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو متاثر نہیں ہونا جانتے تھے، ہم تو ایک برف کی ڈلی پر متاثر ہو جائیں، ایک رسگلے پر متاثر ہو جائیں، کسی کے پاس کوئی زیادہ پیسہ دیکھ لیں تب متاثر ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی بڑائی دل میں سے نکلی ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ دنیا سے ایسے بھاگتے تھے جیسے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دین کے تقاضوں سے بھاگتے ہیں۔ یہ میرا بھی حال ہے، صحابہ دنیا سے ایسے بھاگتے تھے اور دنیا سے اتنے دور رہتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک حصہ ایسا تھا جس حصے میں سونے چاندی کی اشرفیاں پڑی رہا کرتی تھی، چاندی کی نہیں، سونے کی اشرفیاں۔ صحابہ کو ادھر سے گزرتے تو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے یہ سونے کی اشرفی کی ڈھیری ہے یا مٹی کا ڈھیر ہے۔ ان کا حال تو یہ تھا، وہ چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو چاہنے والے ہی صرف آخرت کے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ جہاں جہاں اللہ تعالی شانہ نے کلام اللہ شریف میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، وہاں پر یہ فرمایا کہ یہ تو خالص آخرت والے تھے، خالص آخرت والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، خالص آخرت والے تھے، یہ تو دنیا چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو دنیا چاہتے ہی نہیں تھے۔ نہ مال کی چاہت، نہ بچوں کی چاہت، نہ عورتوں کی چاہت، نہ عہدے کی چاہت، نہ منصب کی چاہت، نہ کھانوں کی چاہت، نہ ڈگریوں کی چاہت، نہ لباس کی چاہت، نہ سواریوں کی چاہت، نہ سونے چاندی کی چاہت، کہ کسی چیز کے چاہنے والے تھے ہی نہیں، یہ تو صرف آخرت کے چاہنے والے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جو باب باندھا ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ صرف اس کے خواہش مند تھے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے عذاب سے ہٹ کر ہمیشہ کی اللہ کی رحمت میں غوطہ کھانے والی بن جائے۔ وہ اس کے عاشق تھے، وہ صرف اس کے چاہنے والے تھے، اور ان کی کوششیں بہت آگے تھیں۔ اس کے لیے ان کی کوششیں بہت آگے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو 1.25 لاکھ دنیا کے اندر ایمان والے تھے۔ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ ایمان والے تھے۔ اور جب دنیا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو 4 کروڑ ایمان والے دنیا کے اندر موجود تھے۔ کتنے تھے؟ 4 کروڑ ایمان والے دنیا کے اندر موجود تھے۔ ان حضرات کی محنتیں، ان حضرات کی قربانیاں، ان حضرات کی جد و جہد، ان حضرات کا رونا، ان حضرات کا جد و جہد کرنا، اور ملک با ملک، علاقہ با علاقہ ایمان اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لشکروں کو روانہ کرنا، اور دنیا کے اندر ایمان کی فضائیں، اللہ کی بڑائی کی فضائیں،
اللہ کی قدرت، اس کے وعدے، اس کے وعیدے، اس کا یقین، قرآن کی صدائیں، یہ بلند کرنے کے لیے حضرات صحابہ اپنی زندگیوں کو لے کر نکل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے، 3 بیٹے اور خود اردن کے ایک پہاڑ پر چاروں باپ بیٹوں کی قبریں بنی ہوئی، اللہ کے راستے میں جان لگاتے لگاتے اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ان حضرات نے اپنی جانوں کو ایسے قربان کیا، مجھے حیرت ہوئی اور اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، اللہ اکبر، کیا قربانی دی ہوگی ان حضرات نے، کتنا مجاہدہ کیا ہوگا، کیا کچھ لگایا ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حیرت ہوئی کہ حضور کے زمانے میں 1,24,000 25,000 مسلمان تھے، اور حضرت عمر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 4 کروڑ ایمان والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ آج تو ہمارے ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ ایمان والے ہیں، پڑوس ملک میں تقریباً 30 کروڑ ایمان والے ہیں، اور دنیا کے اندر کتنے ہیں سوچے، غور کریں۔ تو ان کے اندر اس بات کا غم تھا کہ ہماری پہلی محنت دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، اللہ کی بات کو زندہ کرنا ہے۔ ان کا یہ جذبہ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے کے اندر تھا۔ ان کی عورتوں میں یہ جذبہ، ان کے بچوں میں یہ جذبہ، ان کی بچیوں میں یہ جذبہ، ان کے جوانوں میں یہ جذبہ، ان کے بوڑھوں میں یہ جذبہ، ان کے معصوم بچوں میں یہ جذبہ کہ ہماری جان اللہ کے کام آ جائے، ہماری ذات اللہ کے دین پر لگ جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اس کے لیے قربانیوں کی مقداریں بڑھائی تھی ان حضرات نے، قربانیوں کی مقداریں بڑھائی تھی، اور ہر لائن میں وہ حضرات آگے تھے، ہر لائن میں آگے تھے۔ ان کی نماز اٹھا کر دیکھی جائے تو حیرت انگیز نماز ملتی ہے۔ حضرت علی کی ٹانگ میں تیر لگ گیا تو وہ نکلتا نہیں تھا، والدہ نے فرمایا جب نماز کی نیت باندھیں تب نکال لینا۔ نیت باندھی گئی تو تیر نکال لیا، بعد میں سلام پھیرا، فرمایا میرا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو کہ نہیں؟ وہ تو نکال بھی لیا۔ کہنے لگے واللہ مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ یہ نمازوں کا حال تھا۔ یہ اللہ کی بڑائی دل میں اتری ہے، اللہ کی عظمت دل میں اتری ہے، جان و مال کی قربانی سے، جان و مال کی جد و جہد سے، تو اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، اس کی جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسی نماز کا تصور بھی نہیں ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ صحابہ ذاکر کیسے تھے؟ حیرت انگیز۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ایسے لچکتے تھے جیسے طوفانی ہوا کے اندر درخت لچکتے ہیں، کہ درخت ایسے ہو جاتے ہیں پھر ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیہات والے بیٹھے، آپ حضرات نے وہ منظر دیکھا ہوگا، بولو بھائی دیکھا نہیں دیکھا؟ کہ ہوا کے اندر طوفانی جب ہوائیں اٹھتی ہیں، ان ہواؤں کے اندر درخت جب لچکتے ہیں تو بہت سے درخت لچک کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو صحابہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ایسے لچکتے تھے جیسے طوفانی ہواؤں کے اندر درخت لچکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کر کے لذت حاصل کرتے تھے، ان کے دل منور ہو جاتے تھے، ان کے دل نور سے بھر جاتے تھے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ اور اللہ کی محبت میں وہ غش کھا کھا کر گرتے تھے، اللہ کے نبی کی محبت میں وہ غش کھا کر گرتے تھے۔
ہماری طبیعتیں اللہ کی محبت سے مانوس نہیں ہیں، ہمارے دل اللہ کی بڑائی سے مانوس نہیں ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے مال اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے متاثر نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی قربانیوں سے اور صحابہ کی قربانیوں سے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ دل کے اندر دنیا کی محبت اتری ہوئی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں انتہائی ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ٹھیک کرنے کا زمانہ ہے، یہ بے فکری کا زمانہ نہیں۔ اپنے آپ کو فکر کرنے کا زمانہ ہے۔ آج سانسیں ہیں، کل کو پتہ نہ چلے کہ کس کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئی اور کس کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ فلاں ابن فلاں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ سے تعلق قائم کر لیں، اللہ کی محبت دل میں اتار لیں، یہی کام آئے گی، اس کے سوا سب بیکار رہے گا، اس کے سوا سب بیکار رہے گا۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر تواضع پیدا کر لیں، اسی کی قیمت لگے گی۔ تقوی پیدا کر لیں، اسی کی قیمت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کا بہت بڑا درجہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی بھی رنگ و روپ کا ہو، اس کے یہاں تو اس کی پرہیزگاری چلتی ہے، اس کے یہاں تو اس کا خوف خدا چلتا ہے۔ تم اپنی صورتوں میں چاہے جتنے خوبصورت، تم اپنے مالوں میں جتنے چاہے مالدار، تم اپنے عہدوں میں جتنے چاہے اونچے، لیکن اللہ کے یہاں تو ایک درجہ ہے، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی بھی رنگ و روپ کا ہو، اللہ کے یہاں تو اس کا تقوی چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے، اس کے یہاں تو صفات چلتی ہے، اس کے یہاں تو اس کے کمالات چلتے ہیں، اس کے یہاں تو سخاوت چلتی ہے، اس کے یہاں تو محبت چلتی ہے، ایثار چلتا ہے، ہمدردی چلتی ہے، تقوی چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے، ایمان اور اعمال چلتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اپنے عملوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے اعمال کو جاندار بنا لیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دعوت دینی شروع کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت ام الاعمال ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا ارادہ کرے کہ کم سے کم روزانہ 2-4 گھنٹے اللہ کی بڑائی کو بولا کرے۔ کتنے؟ کم سے کم 2-4 گھنٹے اللہ کی بڑائی کو بولا کرے، اللہ کی عظمت کو بولا کرے، نبی کی سنتوں کو بولا کرے، نبی کی پاکیزگی کو بولا کرے، نبی کی محبت کو بولا کرے، نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو بولا کرے، نبی کے ادب کو بولا کرے، نبی کی شفاعت کو بولا کرے، نبی کے اکرام کو بولا کرے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ کیا محبت تھی حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے، کیا تعلق تھا آپ کی ذات، جو ہے تعلق آپ کی ذات سے، کیا ادب تھا آپ کی ذات کا، کیا اکرام تھا آپ کی ذات کا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت انگیز، حیرت انگیز روایتوں میں ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کو پڑھو، پتہ چلے گا صحابہ کیسے عاشق تھے حضور کے۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا کہتا ہے۔ چند مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر و فاقہ ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے پانی رجحان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر و فاقہ ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے پانی رجحان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صحابہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی غزوے میں تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے مدینہ پاک میں، ایک زمانے سے گئے ہوئے تھے وہ سفر میں،
اور جو اللہ کے راستے میں آ کر پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ کہنے لگے آپ اللہ کے راستے میں ہو اور میں اپنے گھر پر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور حضور کے پیچھے تشریف لے گئے۔ ام عمارہ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ کے بیٹے کے جو ہے ایک صاحب، وہ ام عمارہ ہی کا تو واقعہ ہے وہ کہ بیٹے کے جو ہے انتقال ہو گیا، تو فرمایا کسی نے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ دوسری صحابی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ فرمایا ہاں حضور خیریت سے ہیں۔ کہنے لگے پھر کوئی بات نہیں، یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ سرکار خیریت سے ہیں، اللہ کے نبی خیریت سے ہیں۔ کیا تعلق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے، آپ کے مبارک پاکیزہ زندگی سے، آپ کے مبارک پاکیزہ ارشادات سے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ پر بجلیاں گر گئی، صحابہ پر بجلیاں گر گئی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ پر بجلیاں گر گئی۔ حضرت عمر جیسے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں پھرتے تھے اور اللہ کے نبی کو آواز لگاتے پھرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے بتا دے حضور کہاں ہیں، کوئی مجھے بتا دو حضور کہاں ہیں، میرے حضور کہاں ہیں، میرے نبی کہاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں پھرتے تھے چیخے لگاتے ہوئے اور آپ کو آوازیں دیتے ہوئے۔ اور پھر رہا نہ گیا مدینہ پاک میں تو آپ پھر دمشق چلے گئے، ملک شام چلے گئے۔ ایک زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک شہر میں لوٹ کر نہیں آئے۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو اسی وقت رات کے کسی حصے میں خواب دیکھا تھا، اسی وقت بیداری ہوئی اور اسی رات میں چل دیے حضور کی محبت میں، اور اسی رات میں جب چل دیے اور حضور یہ خیال کیا کہ حضور تو واپس تشریف لے آئے، حضور نے بلایا، میں یہاں آئے ہوا تھا ملک شام میں تو حضور واپس تشریف لے آئے مدینہ پاک میں، تو حضور نے مجھے بلایا تو رات ہی میں چل دیے اور مدینہ پاک میں پہنچے تو حضور کو تلاش کر رہے کہ میرے نبی کہاں ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ذکر یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے، روتے ہوئے پھر کون پوچھے ان کے غم کو، کون بتائے ان کے غم کو، کون بیان کرے ان کی تکلیفوں کو۔ اللہ، کیا محبت تھی حضور سے، کیا تعلق تھا حضور کی محبت سے، آپ کی ذات مقدس سے۔ اللہ، حضرت معاذ ابن جبل یمن میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ تم یہاں نرم بسترے پر پڑے ہوئے ہو اور وہاں تمہارے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ایک دم بیدار ہو گئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دم اس آواز کی طرف وہاں کچھ بھی نہیں تھا، رونے لگے حضور کے غم میں اور ہچکیاں بن گئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اگلے دن خواب دیکھا کہ تم یہاں سوئے ہوئے ہو نرم بسترے پر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لحد مبارک میں لٹا دیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک دم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور چیخیں لگ گئیں اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ سارا محلہ جمع ہو گیا یمن کے اندر اور آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے یا معاذ، کیا بات ہے یا معاذ، کیا بات ہے، اے معاذ کیا ہو گیا، کیوں چیخیں لگ گئیں آپ کی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فوراً سامان سفر کیا اور آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے، اور آپ آ رہے تھے تو رات کا وقت تھا تو آپ رات میں رکے ایک جگہ پر تو ایک آواز دینے والا آواز کہہ رہا ہے، اے معاذ حضور تشریف لے جا چکے ہیں، اب آ رہے ہو، حضور تشریف لے جا چکے ہیں اب آ رہے ہو۔
تو چیخ نکل گئی، کہنے لگے اے اندھیری رات، تیرے اندر سے کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے؟ ایک صحابی نکل کر آئے، کہنے لگے کوئی صحابی تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، کہنے لگے میں آپ کو یمن آپ کو خبر دینے کے لیے جا رہا تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جان تھے، بجلیاں گر گئیں، بڑے بڑے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کھڑی کی کھڑی بے ہوش ہو گئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت بلال آئے ہیں مدینہ پاک میں اور بہت کوشش کی، سارے صحابہ نے کوشش کی، آپ ایک دفعہ اذان دے دیں، حضور کے زمانے کی اذان دے دیں، حضور کے زمانے کی آزاد دے دیں۔ کہنے لگے میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہوں گا تو میں تو جب حضور کو دیکھتا تھا اور پڑھتا تھا تو حضور میرے سامنے ہوتے تھے، اب حضور میرے سامنے نہیں ہوں گے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے صحابہ نے طاقت لگا دی لیکن آپ نے تیاری نہیں کی، اذان دینے سے انکار کر دیا۔ مشورہ ہوا کیا کریں کیا کریں، تو پتہ یہ چلا، مذاکرہ یہ ہوا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی جائے کہ بلال حبشی آ گئے ہیں، آپ کے کہنے ہی پر اذان دے سکتے ہیں، ہمارے کسی کے کہنے پر اذان دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے درخواست کی، اے بلال نانے ابا کے زمانے کی اذان سنا دو۔ حضرت بلال کہنے لگے صاحب زادو تمہیں ناراض نہیں کر سکتا، اگر تمہیں ناراض کر دیا تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہیں، تو آپ کو اگر رنج پہنچا تو حضور کو رنج پہنچے گا، لاؤ تمہارے کہنے سے اذان دینی شروع کرتا۔ جب اذان شروع کی اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ عشق تھا حضور سے، یہ عشق تھا، محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں کتنا تعلق ہے، ہمیں کتنی محبت ہے، ہمیں کتنی عظمت ہے، کتنے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، ہمیں کتنی انسیت ہے اللہ کے نبی سے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم دعوے تو خوب کرتے ہیں لیکن اپنے دعووں میں اکثر ہم جھوٹے ہیں، اکثر ہم کمزور ہیں۔ ہم بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ اس گندی دنیا نے ہمارے دل کو خالی کر دیا، اس گندی حقیر ذلیل دنیا نے ہمارے دل کو مردہ بنا دیا، ہمارے دل کو متاثر کر دیا، ہمارے دل دنیا کی طرف جھکنے لگے، ہمارے دل مال کی طرف جھکنے لگے، عہدے کی طرف جھکنے لگے، منصب کی طرف جھکنے لگے، ملک کی طرف جھکنے لگے، خوبصورتی کی طرف جھکنے لگے۔ میں اچھا کیسے لگوں، میرا گھر اچھا کیسے لگے، میری گاڑی اچھی کیسے لگے، میری سواری اچھی کیسے لگے، میں اچھا کیسے لگوں، میرے کپڑے اچھے کیسے لگے، میری دکان اچھی کیسے لگے، میرے پیر کیسے اچھے لگے، میرے جوتے اچھے کیسے لگے۔ وہاں تو 17 پیبند لگے ہوئے تھے کرتے کے اندر، لنگی کے اندر، اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے یہاں جوتوں کپڑوں میں عزت نہیں تھی، ہمارے یہاں جوتے کپڑوں میں عزت ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے محنت کے میدان کو بڑھانے کی فکر ہے، امت کا غم کھائے، امت کا درد دل کے اندر پیدا ہو جائے، امت کی بے چینی، بے قراری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات جیسا نبی دنیا میں کوئی نہیں آیا، آپ سے زیادہ رونے والا دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اپنی امت کے لیے۔ آپ واحد، آپ اکیلے تنہا، آپ نبی کی ذات ایسی ہے جو سب سے زیادہ نبی امت کے لیے روئے، جو سب سے زیادہ روئے، جو سب سے زیادہ تڑپے۔
جس ایمان والے کا سینہ اپنے نبی کے غم سے خالی ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ حضور کا سچا امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس کا سینہ حضور کے سینے کے، حضور کے غم سے خالی ہو۔ آپ کا سچا امتی، آپ کا حقیقی امتی وہی امتی ہے جس کے دل کے اندر آپ والا درد ہو، آپ والی بے چینی ہو، آپ والی بے قراری ہو، آپ والی تڑپ ہو، آپ والی کڑن ہو کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے۔ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد میں اتارنے کے لیے نیچے اترا تو میں نے چہرہ انور سے پردہ ہٹا کر جو دیکھا تو آپ کے مبارک زبان سے، آپ کے مبارک ہونٹ سے یا رب امتی یا رب امتی، میں نے اپنے کانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بول سنے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی امت کے بارے میں بے فکر نہیں ہیں، آپ امت کے بارے میں روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خالی کہنا سننا نہیں ہے بلکہ کرنا کرانا ہے۔ بولو بھائی، بولو بھائی، کیا کرنا کرانا ہے؟ کرنا بھی ہے اور کرانا بھی ہے، چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے، لگنا بھی ہے اور لگانا بھی ہے، لگوانا بھی ہے۔ یہ بھی نیت کرو، لگنا بھی ہے، لگانا بھی ہے، لگوانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بانجھ نہیں بنایا، اللہ کے نبی اس امت کو بانجھ بنا کر نہیں گئے۔ بولو بھائی، سمجھتے ہو بانجھ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اولاد نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی والا کام عطا فرمایا ہے، نبیوں والی فکروں سے مالا مال کرا ہے۔ ختم نبوت کے طفیل کار نبوت امت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ اس لیے توحید، رسالت اور آخرت کی ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ والے یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ہے اور نبی کی پاکیزہ زندگی کو دنیا میں زندہ کرنے کی فکر کرنی ہے۔ کیا وقت ہو گیا بھائی؟ تو اس کی نیت کر رہے ہیں نا بھائی، اس کے ارادے کریں، نیتیں کریں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کے لیے عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس امت کے دو کام ہیں، تمام نبیوں کو اللہ نے دو کام دیے، دعوت اور دعا۔ دعوت اور دعا، یہ دو کام اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف منتقل کیے ہیں۔ یہ دو کام، دعوت اور دعا، یہ دعوت دیں گے، دعا مانگیں گے، دعا مانگیں گے، دعوت دیں گے۔ دعوت اور دعا کا جوڑ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ من بھر محنت اللہ کے تعالیٰ شانہ کے لیے ہو اور چھٹاک بھر محنت مخلوق پر ہو، کیونکہ قلوب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ساری مخلوقات کے، ساری کائنات کے قلوب، ساری مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھیر دیں گے۔ اس لیے یہ امت محنت کی مکلف ہے۔ بولو بھائی، یہ محنت امت کی مکلف ہے، محنت کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محنت کے لیے پیدا فرمایا۔ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس امت کا وہ ذلیل ہے اور اس امت کا وہ کاذب، وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر مشرک ہے جو ایک غیر ایمان والے کے جنازے کو دیکھ کر یوں کہے اگر میں محنت کر لیتا تو یہ ہدایت پر آ جاتا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قیامت میں یہ سوال کسی سے نہیں ہوگا کہ تم نے اگر محنت کرتے تو یہ لوگ مسلمان ہو جاتے اور کفر پر ان کا خاتمہ نہ ہوتا، یہ کفر پر نہ مرتے۔ اگر تم محنت کرتے تو یہ لوگ جو ہے کافر نہ مرتے،
اگر تم محنت کرتے تو یہ لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے نہ آتے، بلکہ ایمان والوں کو محنت کا مکلف بنایا ہے۔ قیامت میں ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی دنیا کے ایمان والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے محنت کیوں نہیں کی۔ اگر تم محنت کرتے یہ غیر ایمان والے کو ایمان مل جاتا۔ یہ تو مقدر پر ہے، جس کے مقدر میں ایمان ملنا ہے مل کر رہے گا، جس کے مقدر میں توحید ملنی ہے مل کر رہے گی، جس کے مقدر میں ہدایت ہے اسے ہدایت ملے گی، جس کا مقدر یہ ہے کہ وہ کفر پر ملے گا وہ کفر پر دنیا سے جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں محنت کے لیے بنایا ہے، ہم محنت کرتے رہیں، اللہ جسے چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اختلاف یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ یہ علماء کا اختلافی مسئلہ ہے۔ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ یہ تو علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہر فرد کے لیے اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اتنا ایمان بنانا فرض عین ہے، اتنا یقین بنانا فرض عین ہے، اتنا توحید بنانا فرض عین ہے، جو حرام سے بچا کر حلال پر لے آئے، جو ناجائز سے نکال کر جائز پر لے آئے، بے ایمانی سے نکال کر ایمانداری پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو جو زندگی عطا فرمائی تھی، جیسی روایتوں میں ہے ایک صحابہ کی جماعت ملک مصر گئی ہے تو انہوں نے مصر میں جا کر ہدایت کی محنت نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر سچائی کے ساتھ تجارت کی، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ غلہ لیا، غلے کو صاف کیا، کنکر پتھر نکالے، اسی قیمت پر بیچ دیا، مثال کے طور پر 10 روپے کلو کنکر لیا اور صاف کر کے گیہوں لیا، اس گیہوں کے اندر کنکر اور پتھر بھی تھے، صاف کیا، 10 روپے بیچا۔ دوسرے لوگ مصر میں اسی بھاؤ بیچ رہے تھے کنکر پتھر والا گیہوں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا صاف گیہوں ہے تو ہم ان سے خریدنا شروع کر دیا، ان کے گیہوں میں کنکر پتھر ہیں اور بھاؤ ان کا یہ ہے، تو ان سے نہیں خریدیں گے، ان سے خریدیں گے۔ یہ جو مسلمان ہیں، تو یہ بات پھیلتے بادشاہ وقت پر پہنچی۔ بادشاہ وقت پر جا کر بہت سے لوگوں نے اسے بہکا دیا اور اسے بھڑکا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا یہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں انہیں ملک مصر سے باہر نکال دو۔ جب باہر نکالنے کا نمبر لگایا اور شاہی دربار سے اعلان ہو گیا، اب اس ملک کے رہنے والے سارے باشندوں نے سنا تو وہ بادشاہ کے دربار میں گئے اور جا کر کہا کہ ہم ان لوگوں کو نکلنے نہیں دیں گے، یہ سچے تاجر ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، اگر یہ تجارت ایسے کرتے ہیں اور ہمارے بھائی تجارت ایسے کرتے ہیں تو ان کی تجارت سے متاثر ہو کر ان کے پاس آئے کہ تمہارے پاس یہ سچائی کیسے آئی، تمہارے پاس یہ امانت داری کیسے آئی، تمہارے پاس یہ ایمانداری کیسے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آئے محمد الرسول اللہ، پھر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا اور کیا کیا ہے تمہارے دین میں؟ کہنے لگے ہمارے دین میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو کہنے لگے ایسی اچھی باتیں ہیں تو پھر ہم تمہارے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم نمونہ بن کر زندگی گزاریں تو پھر انشاءاللہ دنیا کے اندر ہدایت زندہ ہوگی۔ صحابہ نے نمونہ بن کر زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہدایت کو زندہ کیا، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، ان کے کلام کو سن کر لوگ ایمان لاتے تھے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ جنگل میں ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک کافر مشرک آیا اور آپ کے سو رہے ہوئے تھے اور آپ
آپ کی تلوار مبارک رکھی ہوئی تھی اور وہ نیام میں سے نکال کر آپ کے اوپر تلوار لے کر سوت کر کھڑی ہو گیا۔ آپ کی دفعتاً آنکھ کھل گئی، اور آپ جب آنکھ کھلی تو وہ کانپنے لگا، کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے، آپ نے فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، جب اس کے ہاتھ میں تلوار لی تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا آپ سے بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ جب آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا تو اس کے کانپنے لگے ہاتھ، تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ جی آپ رحیم ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ شفیق ہیں، آپ شفقت فرما دیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے دعوے نہ کریں بلکہ اپنے عمل کو پیش کریں۔ اپنی پاکیزہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی اس کو پیش کریں۔ یہ تب تک نہیں پیش کریں گے جب تک ہمارے پاس تحقیق نہیں ہوگی۔ تحقیق کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو ہم اپنے مطالعے کو بڑھاویں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا سب سے پہلے بیٹھتے ہی کہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات کو جو ہے خوب دل لگا کر پڑھیں، اور انبیاء اور صحابہ کے واقعات سے دعوت کو سیکھیں اور دعوت کو پرکھیں اور دعوت کو سمجھیں اور ان کی پاکیزہ زندگی سے واقفیت حاصل کریں۔ اگر وہ زندگی ان کی زندگی سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا، صبح شام تسبیحات کی پابندی کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور میرے بھائیو بزرگو دوستو اپنے صبح شام کے اعمال کو ٹھیک کرنا، اپنے معمولات کو ٹھیک کرنا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اخلاق کو وسعت دینا، اللہ کا ذکر کرنا۔ فرمایا اس کے شکر کی اصل اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے شکر کی اصل کیا ہے؟ اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے شکر کی اصل اس کا ذکر ہے۔ جس آدمی کو دیکھو کہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والا ہے تو گویا کہ ایسا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ۔ اہتمام سے اعمال کرنے کی فکر کریں کہ خوب اہتمام سے اللہ کا ذکر کریں گے، شکر کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، ناشکری کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیں گے۔ تو خوب اہتمام سے اللہ کا ذکر کریں، صبح شام اللہ کا ذکر اہتمام سے کریں، کثرت سے کریں، جی لگا کر کریں، دل لگا کر کریں، اللہ کو یاد کریں، ایک کونے میں بیٹھ کر تو ہو تیرا رب ہو، ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو اللہ دینے والے ہیں، تضرعا و خفیہ، تنہائی میں رو کے مانگ لو اللہ دینے والے ہیں، ہر حال میں اللہ سے مانگنا، اپنی تمام حاجتوں کو اللہ سے مانگنا، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا۔ فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے اللہ سے سوال کرو، گھر میں نمک نہ ہو تو اللہ سے مانگو، گیہوں نہ ہو تو اللہ سے مانگو، سر پہ ٹوپی نہ ہو تو اللہ سے مانگو، قرض خواہ کا تقاضا ہو تو اللہ سے کرو۔ حدیث پاک میں ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرض نے اور اس طرح کی بیماریوں نے اور پریشانیوں نے مجھے اتنا گھیر لیا اور میں ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جن کو تو اہتمام سے پڑھے اللہ تعالیٰ تیرے اس کو دور کر دے، فقر کو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی فرماتے ہیں چند دن میں نے اہتمام سے یہ پڑھا، پھر آپ ادھر کو تشریف لائے کسی موقع پر، پھر میں آپ کا میرے اوپر جب گزر ہوا، آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری حالت اللہ نے ٹھیک کر دی اس دعا کی برکت سے۔ تو دعاؤں کا اہتمام، موقع کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے دعا کی، اللہ کا نام لے کر صبح کی، سارے ملک نے صبح کی، امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین، رات آئی تو یہ دعا پڑھے، صبح آئی تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، صبح ہوئی تو یہ دعا پڑھے،
اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و ہداہ و برکتہ و اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعدہ. ایسی پاکیزہ کلمات اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. اللہ اکبر. آپ بنفس نفیس تمام صحابہ کو یہ دعائیں تعلیم فرما رہے. کتنا بڑا درجہ ہے اسلام میں دعاؤں کا، کتنا بڑا درجہ ہے. نیت کرو انشاءاللہ اہتمام سے دعا کرا کریں، خوب دعاؤں کو اہتمام سے پڑھو، خوب اہتمام سے پڑھو، جی لگا کر پڑھو. حسن حسین ایک بہت بڑی کتاب ہے دعاؤں کی. اللہ اکبر. بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے والا بنا دے اور مطالعہ ہم بڑھائیں اپنا اور خوب اہتمام سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. وہ اتنی عظیم کتاب ہے، حیرت ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھ کے. جو ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے. تو دعائیں ملتی ہیں. حضرت شیخ نے بیان الدعا لکھی ہے. مسنون دعائیں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے مسنون دعائیں لکھی ہیں. کتنی دعا. اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے دعاؤں کا. اگر دعا ہماری زندگیوں سے نکل گئی تو ہم خالی ہو جائیں. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قدم قدم پر اللہ سے دعاؤں کا سوال کریں. اللہ کے نبی ایک راستے پر جا رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ سامنے دشمن ہیں، آپ کو سامنے دشمن نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اعوذ یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین. آپ نے یہ دعا پڑھی. اللہ اکبر. تو وہ جو دشمن تھے ان کے اندر کھلبلی مچ گئی اور وہ بھاگ پڑے. اس دعا کی برکت یہ ہوئی، یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین. یہ دعا پڑھی اللہ کے نبی نے، ان دشمنوں کے اندر کھلبلی مچ گئی. تو یقین سے یہ دعائیں پڑھیں، یہ یقین سے دعائیں پڑھیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جب اپنے دشمن کو اپنے سامنے دیکھیں تو اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اپنے دشمنوں کے سامنے یا اللہ میں تجھے کرتا ہوں، یا اللہ تو ان سے بدلہ لے. کتنی بڑی بات ہے. یا اللہ یہ میرے دشمن ہیں، میں تجھے اپنے دشمنوں کے آگے یا اللہ تجھے کرتا ہوں، یا اللہ تو ان دشمنوں سے بدلہ لے لے، یا اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا. کتنی بڑی چیز ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور تعلیم کا اہتمام کریں خوب اہتمام سے. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، پڑھیں. قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. کم سے کم ہر کام کرنے والا کم سے کم ادنا درجہ ہے 1 سپارہ روزانہ پڑھے، کم سے کم. حضرت ابو ہریرہ 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے. کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے. ہم تو ساری عمر میں بھی نہیں ایک دفعہ پڑھ سکے 12,000 مرتبہ استغفار. سوچے تو غور تو کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کے آباد کرنے میں زیادہ نہ مشغول نہ ہونا، وہ آخرت کو برباد کرے گی. دنیا کے آباد کرنے میں زیادہ مشغول نہ ہونا، وہ آخرت کو برباد کرے گی. آج 16 گھنٹے 18 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے دنیا کے لیے لگ رہے ہیں. ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم 2.5-3 گھنٹے تو روزانہ لگاؤ. کتنے تو لگاؤ گے انشاءاللہ. اور امت کے اندر گھسیں، امت کے عقائد کو سوچیں، ان کے ایمان کے بارے میں فکر کریں، ان کے اعمال کے بارے میں فکر کریں. خوشامد کریں. پیر پکڑنے کی نوبت آوے پیر پکڑ لیں. ہاں، اس وقت امت رحم کھانے کے قابل ہیں. اپنی انانیت کو چھوڑیں، ہم تواضع اختیار کریں، اوپر سے نیچے اتریں. مصیبت یہ ہو گئی تو ہم تو اوپر کھڑے، اب اوپر ہر ایک چڑھنے کا نہیں. بولو بھائی، نیچے جھکنے سے، نیچے آنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور تواضع اللہ کو پسند ہے. اور ہم نیچے آنا نہیں چاہتے. نفس نے ہمیں بڑا بنا دیا. تو تواضع اختیار کریں، خوشامد کرنا سیکھیں. اللہ کے نبی خوشامد کرتے تھے. ایک یہودی کی خوشامد آپ کر رہے ہیں اور وہ اپنے گھر پر ہے، نزاع کی حالت میں ہے، اور آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں. وہ اپنے والد کی طرف دیکھا تو کہنے لگا
اس کے والد نے کہا وہ یہودی تھا، کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے دعوت دے رہے ہیں قبول کر لے، جو تجھے دعوت دے رہے ہیں قبول کر لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، اسی حالت میں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی خوشامد کرتے تھے۔ ہاں کتنے مواقع ایسے گزرے، اللہ اکبر، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ ایمان نہیں لانے کا، آپ دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کہا آپ دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا، یہ جہنم میں چلا جاتا۔ خوشامد کرنا، ہم نیچے اتریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خوشامد کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کریں گے انشاءاللہ۔ خوشامد کریں اور اپنے ماحول بنائیں، محنت کا ماحول بنائیں، ہر ایک کو دعوت دیں، خوشامد کر کے دعوت دیں، خرچ کر کے دعوت دیں، جان لگائیں، مال لگائیں، وقت لگائیں، سب کے اوپر خرچ کریں، جان و مال خرچ کریں، اپنے جذبات خرچ کریں۔ کڑوی کسیلی سننے کا موقع ہے، سنیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کام بھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو کام ہوگا۔ اور دل کو اپنا سب طرف سے پاک رکھیں، صاف رکھیں، ہر ایک کی طرف سے دل صاف رکھیں، سب کی طرف سے دل صاف رکھیں، اور سب کی خوشامد کریں، اور سب کا ادب کریں، سب کا احترام کریں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، سب کی عظمت دل کے اندر ہو، سب کو اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ بھائی تم تو میرے سر کے تاج، ہم تو سب سے زیادہ نکمے، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ ذل۔ اگر میری حقیقت آپ پر واضح ہو جائے، آپ تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، تھوکنا بھی پسند نہیں کریں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے، لعنت اس پر۔ حقیقت میں قسم کھا کر یہ بات عرض کرتا اپنے بارے میں۔ تو ہم تواضع اختیار کریں، جو تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے۔ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ کے نبی کے ارشادات کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا اور ہر ایک کی طرف سے صاف کرنا، اور ہر ایمان والے کی قدر کرنا، کوئی کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، ہر ایک کی طرف آنکھیں لگا کر ٹکٹے کی باندھ کر رونا، اور اس کا دل اندر سے رو رہا ہو، اندر سے بے چینی بے قراری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے لیے لگوانا بھی ہے، لگانا بھی ہے۔ لگواؤ گے انشاءاللہ؟ لگنا، لگانا، لگوانا، بولو بھائی، لگنا بھی، لگانا بھی اور لگوانا بھی۔ اپنی ذات سے لگنا بھی ہے اور اپنی ذات سے جان و مال لگانا بھی ہے، اور محنت کوشش کر کے لگوانا بھی ہے۔ بڑی عجیب بات شمیم انجینئر صاحب کی، بڑی عجیب بات لگتی ہے، وہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا اخلاق تھے، کیا اخلاق تھے۔ جو بھی ایک دفعہ بڑے حضرت جی کے پاس آ گیا بس وہ چپک گیا، پھر زندگی بھر اس نے بڑے حضرت جی کو چھوڑا نہیں۔ بولو بھائی، چھوڑا؟ تو ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ جو ہمارے پاس ایک دفعہ آ جائے، ہم جس کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں بس پھر نہ چھوڑیں۔ اس کے لیے نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگنا بھی ہے، لگانا بھی ہے، لگوانا بھی ہے۔ اب اس کے لیے ہمت ارادے کر کے بولو کون کون تیار ہے؟ پہلے تو یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس مبارک کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور تحمل کے ساتھ کریں گے، بردباری کے ساتھ کریں گے، اور جان و مال کی قربانی کے ساتھ چلیں گے، اور تحقیق کے ساتھ چلیں گے۔ اندھی تقلید نہیں کرنا، تحقیق کے ساتھ چلنا، اور انشراح دل کے ساتھ چلنا، قلبی انشراح کے ساتھ چلنا۔ اللہ سے مانگے گا، جو جتنا مانگے گا وہ اتنی انشراح کے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرماوے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمت ارادے کر کے بولو کون کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ بڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں قربانی دیں۔ یہ 1 جنوری سے پہلی جنوری سے جو تشکیل ہوئی تھی مظفر نگر کے رشتہ دار حضرات کی جماعت میں آئی ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے، تو اس میں مجاہدے کے جذبے سے آویں یہاں پر، یہاں آویں گے تو کچھ تقاضے متوجہ ہوں گے، پھر ان تقاضوں کے لیے کچھ جان مال بھی لگانا پڑے گا، اور خوب سارے پیسے بھی بھر کے لامے جیب میں ہیں، اور بھائی نرم طبیعت کے ساتھ آنا،
اور خوش خلقی کو پیش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا اول الاولین و یا راحم المساکین و یا ذا القوة المتین. یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی فکر عطا فرما دے، دینی تڑپ دینی جد و جہد کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرما دے. یا اللہ جب تک دنیا میں رہے تیرے دین کی مبارک محنت میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، اپنی تائید شامل حال فرما. یا اللہ حسن اخلاق کی دولت عطا فرما. یا اللہ حسن اخلاق کی دولت عطا فرما، حسن اخلاق کی دولت عطا فرما. اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنا تعلق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی عظمت عطا فرما، اپنی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. یا اللہ اپنی ذات عالی پر بھروسہ اعتماد عطا فرما. یا اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اپنی معرفت کا نور نصیب فرما. اپنے ذکر پر، شکر پر، حسن عبادت پر، حسن اخلاق پر، حسن معاملات پر، حسن معاشرت پر، حسن تدبیر پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ اپنے ذات عالی سے ہونے کا یقین عطا فرما، اپنے غیر سے نہ ہونے کا یقین عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آپ کی ذات پاک سے یا اللہ سچی انسیت عطا فرما. آپ کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما. آپ کی پاکیزہ ارشادات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور پوری امت میں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ان تمام حضرات کو قبول فرما. یا اللہ نبی والا درد، نبی والا غم ہمارے سینوں کے اندر منتقل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے یا اللہ ہفتے واری اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری ہفتے واری شب گزاری میں برکت عطا فرما. ساتھیوں کے فکروں کے ساتھ یا اللہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرما، لانے کی توفیق عطا فرما، کھانا کھلانا اور یا اللہ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. آپس کا جوڑ عطا فرما، آپس کا اتحاد عطا فرما. یا اللہ اپنا خلفشار سے، انتشار سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دینی فکروں کو یا اللہ اور دینی جد و جہد کو یا اللہ یہاں ہو کر جمع ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری مختصر سی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. یا اللہ اپنے کرم سے برکت کی روزی عطا فرما. گندی ناپاک روزی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے ذکر پر، شکر پر، حسن عبادت پر ہماری مدد فرما. یا اللہ جو مظلوم ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، مظلوموں کی حمایت فرما. یا اللہ جو ظلمن جیلوں میں ڈال دیے ہوئے ان کو رہائی عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنا سچا تعلق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے جب تک دنیا میں رہیں تیرے دین کی محنت میں مشغول فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بھی قبول فرما، ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ آج بے دینی کا ماحول ہے، یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ دین کی فکروں کے ساتھ مالا مال فرما. یا اللہ اس بے دینی کی یا اللہ فضا کو ختم فرما کر دینی فضاؤں کو عام فرما، دینی فکروں کو عام فرما. یا اللہ دینی ہواؤں کو عام فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری مختصر سی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین اجمعین.